السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اور آپ کے اور میرے جو پیارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ آج میں پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ کہانی ایک صاحب نے ہمیں بھیجی ہے اور میں انہی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف، کہانی کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ بات زیادہ پرانی نہیں ہے جب میں بھی ہر نوجوان کی طرح اپنی زندگی موج مستی کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ صبح اٹھ کر یونیورسٹی اور اس کے بعد دوستوں کے ساتھ رات بھر ہلا گلا، بس یہی زندگی تھی۔ مگر تب وہ رات میری زندگی میں نہیں آئی تھی جس نے میری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ہر رات کی طرح اس رات بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بائک چلاتے ہوئے آوارہ گردی میں مصروف تھا، جب میرے 3 دوستوں میں سے ایک کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ ابھی دیکھو کیا مست مال ہے۔ ارسلان اور قاسم جو ایک بائک پر تھے، انہوں نے چلتے ہوئے میرے اور ولید کی توجہ پھولوں کی دکان پر کھڑی لڑکی کی جانب مبذول کرائی۔ رات کے وقت اس لڑکی کی موجودگی ہمارے لیے ہرگز حیران کن نہ تھی، کیونکہ رات کے 10 بجے بھی کراچی کی سڑکوں پر خوب رونق لگی ہوتی ہے۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے ایک پل تو میں ساکت رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے ڈگمگاتی بائک مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑنا، ان پر جملے کسنا ہماری لوفر طبیعت کا خاصہ بن گیا تھا، جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے دوستوں نے اونچی اونچی آواز میں گنگنانا شروع کر دیا۔ پر میرے اندر موجود ٹھرک کا کیڑا مجھے کچھ اور کرنے پر اکسا رہا تھا، جس کے باعث پھولوں کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس لڑکی کی کمر پر پھیرتا آگے نکل لیا، مگر جانے سے پہلے ایک بار چہرہ موڑ کر اسے ضرور دیکھا تھا۔ جہاں میرے لب تبسم میں ڈھلے ہوئے تھے، وہیں اس کی غزالی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے تھے، جن کی تپش نے میری زندگی کو بھی یکسر بدل کے رکھ دیا تھا۔ ابھی دانش کے بچے، تو نے موقع دیکھتے ہی چوکا مار دیا۔ گھر کے سامنے گاڑی روکنے پر ولید نے ہنستے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ مارا، جس پر میں بھی ڈٹھائی سے ہنسنے لگا۔ اس وقت بس ہم دونوں ہی میرے گھر کے سامنے موجود تھے۔ چونکہ ارسلان اور قاسم کے گھر میرے گھر سے پہلے پڑتا تھا، اس لیے وہ دونوں اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، جبکہ ولید کا گھر 2 گلی چھوڑ کر میرے گھر سے آگے تھا۔ چل اب تو بھی گھر جا، کل ملاقات ہوگی پھر۔ ہاں کل ملتے ہیں۔ ولید اپنی بائک سٹارٹ کرتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں بھی دروازے کی کنڈی ہٹا کر گھر میں داخل ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، شاید سب سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں نے چونکہ باہر دوستوں کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا، اس لیے میں بھی سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہاتھ منہ دھو کر آرام دہ کپڑے پہننے کے بعد اب میں لائٹس بند کر کے سونے کے لیے لیٹ رہا تھا، جب اچانک ہی مجھے اس لڑکی کا خیال آیا، جس کے ساتھ ہی ایک دل فریب مسکراہٹ نے میرے لبوں کو چھوا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس سے اس کی کمر کو چھوا تھا۔ ہائے دانش، ایسی لڑکی تیری قسمت میں نہیں، چپ چاپ سو جا۔ خود کو سرزنش کرتا اب میں واقعی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک مجھے سینے پر وزن سا محسوس ہوا، جیسے کئی بھاری اینٹیں میرے سینے پر رکھ دی گئی ہوں۔ ہر لمحہ بڑھتے اس وزن سے میرا سانس تک لینا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، ساتھ لائٹ بھی جلا دی، مگر اب سب کچھ نارمل تھا۔ میرا سانس، وہ بھاری اینٹوں کا وزن، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اپنا وہم سمجھتے ہوئے میں ایک بار پھر سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن اس پر احتیاط کے طور پر آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکنا نہیں بھولا تھا، جس کے بعد پھر مجھے سکون کی نیند آئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ ہاتھ میں اٹھتی شدید تکلیف کے باعث کھلی تھی۔ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ کا جائزہ لیا۔ کلائی پر موجود سرخ نشان کسی کیڑے کے کاٹے ہوئے لگتے تھے۔
جن میں شدید تکلیف اٹھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا یہ سوچ کر میں نے نظر انداز کرتا اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، جس کا خمیازہ مجھے بعد میں بھگتنا پڑا۔ دانش، یہ ہاتھ پر زخم کیسا ہے؟ ارسلان نے میرا ہاتھ کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، پرسوں رات کو سوتے ہوئے شاید کسی کیڑے نے کاٹ لیا، کل ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ اب مجھے بھی اسے دیکھتے ہوئے پریشانی لاحق تھی۔ یہ زخم دن بدن ناسور بنتا جا رہا تھا۔ گھر والے بھی میری وجہ سے الگ پریشان تھے، کیونکہ پچھلی 2 راتوں سے میں درمیان میں اٹھ کر چیخنے چلانے لگا تھا۔ مگر سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ صبح اٹھ کر مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ یہ اچانک سر پر آنے والی مصیبت کو ہم سب ہی سمجھنے سے قاصر تھے۔ میں اب چلتا ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، کل یونیورسٹی میں ملاقات ہوگی۔ ان تینوں کو وہیں ہوٹل میں بٹھا کر میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات زیادہ ہونے کے باعث سڑک سنسان پڑی تھی۔ میں سڑک پر نظریں جمائے آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک وہ عورت میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں بریک لگاتا، میری گاڑی اس کے وجود کے آر پر ہو چکی تھی۔ ایک جھٹکے سے گاڑی کو روکتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں اب کوئی نہیں تھا، لیکن اس کا وہ خوفناک چہرہ میرا دماغ معاف کر چکا تھا۔ اس رات میں کیسے گھر پہنچا یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ اگر یاد تھا تو اس عورت کا بھیانک چہرہ اور وہ خوفناک منظر۔ اس کے بعد میں 1 ہفتہ بخار میں تپتا رہا تھا۔ ہاتھ کا زخم بھی بڑھتے ہوئے اب آدھے ہاتھ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ان چند دنوں میں کئی ڈاکٹرز بدلے، پر زخم تھا کہ ٹھیک ہونے کے بجائے اور پھیلتا جا رہا تھا۔ اسپتالوں کے چکروں سے تنگ آ کر اماں نے گھر میں ہی نئے ٹوٹکے شروع کر دیے، پر نتیجہ 0۔ ارے نزہت، تم اپنے لڑکے کو رفیق بابا کے پاس کیوں نہیں لے جاتی؟ بہت اچھے عالم ہے۔ یہ ہماری پڑوسن شمیم تھی، جو نمک مانگنے کے ساتھ ساتھ مفت کے مشورے بھی دیے جا رہی تھی۔ نہ جانے کیسے ان کو بھی میرے ہاتھ کی خبر ہو گئی تھی۔ تم جانتی ہو شمیم، ہم بابا کے چکر میں نہیں پڑتے، اماں نے نمک کی رس کو تھماتے ہوئے کہا، جو سین میں بچھے تخت پر بیٹھی پان چبا رہی تھی۔ ارے تمہیں کسی جعلی بابا کے پاس بھیج رہی ہوں؟ اللہ رسول والے ہیں، 1 روپیہ نہیں لیتے، بس اللہ کی رضا کے لیے خدمت خلق کر رہے ہیں۔ ان شمیم کی باتیں اور کچھ میری حالت کا اثر تھا کہ اماں نہ صرف خود جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی، بلکہ زبردستی مجھے بھی وہاں جانے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اور پھر اگلے روز ہم رفیق بابا کے گھر موجود تھے۔ میں حیرت سے اس بڑے مگر صاف ستھرے کمرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں مجھ جیسے اور بھی لوگ موجود تھے اور اپنے مسئلے کی خاطر وہاں تھے۔ خوش قسمتی سے 2 افراد کے بعد تیسرا نمبر میرا تھا۔ میں دور بیٹھا خاموشی سے اس پر نور شخصیت کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے حلیے سے ہی نمازی پرہیزگار لگتے تھے۔ آنٹی شمیم کی باتیں سچ ثابت ہوئی تھیں، اس لیے اپنی باری آنے پر میں مطمئن سا اماں کے ساتھ اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا۔ ابھی ہم بیٹھے بھی نہیں تھے جب رفیق بابا نے مجھے مخاطب کیا، بیٹا آپ ذرا انتظار کرو، میں باقی لوگوں کو دیکھ کر پھر آخر میں تفصیل سے آپ سے بات کرتا ہوں۔ ان کی کہنے پر اماں اور میں ایک وقت دوسرے کو دیکھنے لگے، اور پھر اماں کے ساتھ واپس اپنی سابقہ جگہ پر جا کے بیٹھ گیا۔ مزید انتظار کا سوچتے ہوئے مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، جس کا ذکر میں نے اماں سے بھی کر دیا تھا، مگر انہوں نے ڈانٹ کر خاموش کرا دیا۔ میں اندر ہی اندر غصہ کرتا اب اس کمرے کے خالی ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور میرے انتظار پورے 3 گھنٹے بعد جا کر ختم ہوا۔ کمرہ خالی ہوتے ہی رفیق بابا نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ اماں کے ساتھ جا کر ان کے سامنے فرش پر بچھی سفید چادر پر بیٹھ گیا۔ جوانی کے جوش میں بھی ہوش نہیں کھونا چاہیے بیٹا۔ رفیق بابا کی بات پر میں نے حیرت سے انہیں اور اماں نے ناسمجھی سے مجھے دیکھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے، جس کو تم نے لڑکی سمجھ کر ہاتھ لگایا تھا وہ لڑکی نہیں جنزادی تھی، اس لیے اب تک تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ہی نتیجہ ہے۔ رفیق بابا کی باتوں نے مجھے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا تھا۔ اب میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا
اس نے واقعی میری لوفر طبیعت کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں جو رات بھر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا تھا، اب زیادہ تر گھر پر رہنے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں جو ہر آتی جاتی لڑکی کو چھیڑتا تھا، اب ان سے ہی اپنی باعث کے باعث چھپتا پھرتا تھا۔ اس عرصے میں گزرے واقعات نے میری زندگی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں نے شرمندگی سے اماں کی طرف دیکھا، جو غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے معاملات کو سمجھنا چاہ رہی تھی۔ ان کی اس پریشانی کو سر جھکائے میں نے خود ہی حل کر دیا۔ اب میرے بیٹے کا ہاتھ ایسے ہی رہے گا؟ مجھ پر ملامتی نظریں ڈال کر رفیق بابا سے پوچھا۔ نہیں، ہم علاج کریں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس لڑکے کو اس سے معافی مانگنی ہوگی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ معافی کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے بغیر جواب دیے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا، اور پھر وہ جنزادی کب اماں کے وجود میں حاضر ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ معلوم تو تب ہوا جب اماں کی بھاری آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے گونج اٹھی تھی۔ میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیوں بلایا مجھے؟ یہ سہوکار تجھ سے اپنی خطا کی معافی چاہتا ہے، اسے معاف کر کے اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ رفیق بابا کے کہنے پر اس نے میری طرف دیکھا۔ پورے کمرے میں اس کی گھراہٹیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر میرے ہاتھ خود ہی معافی کے لیے جڑ گئے۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ کسی لڑکی کو نہیں چھیڑوں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں روتے ہوئے معافیاں مانگتا رہا، جب دیکھتے ہی دیکھتے اماں کا وجود بے جان ہو کر سفید چادر پر گر گیا۔ اماں وہ ٹھیک ہیں، بس بے ہوش ہوئی ہیں۔ رفیق بابا نے اپنے پاس رکھے گلاس سے پانی اماں کے چہرے پر چھڑکا، جس سے وہ فوراً ہوش میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ اماں کا یہ سوال اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ابھی کے اس سارے واقعے سے لا علم تھی۔ کچھ نہیں بہن، آپ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا، جس پر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے آپ کے بیٹے کے ہاتھ پر دم کر دیا ہے، اسے میرے پاس 7 دن تک آنا ہوگا دم کروانے، اور ایک مرہم آپ کو دیں گے جو زخم کے ٹھیک ہونے تک روز رات کو لگانا ہے۔ رفیق بابا نے اماں کی توجہ پھر میری طرف کر دی، جس سے وہ اپنے بے ہوش ہونے والی بات کو بھول کر میرے ہاتھ کے متعلق پوچھتی رہی۔ اس کے بعد ہم گھر واپس لوٹ آئے تھے، اور پھر جیسا رفیق بابا نے کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ میں 7 دن تک بلانا رفیق بابا کے پاس دم کروانے جاتا رہا، اور مرہم بھی باقاعدگی سے لگا رہا۔ اس دوران میں نے نماز بھی باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ کے کلام کا اثر تھا کہ میرا ہاتھ بھی اب ٹھیک ہونے لگا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے کے بعد پھر سی اندیکھی طاقت نے مجھے تنگ نہیں کیا تھا، لیکن اس واقعے نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ کہ پاس سے گزرتی لڑکی کو ہاتھ لگانا تو دور، اب نظر تک اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔